بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 24 فروری جمعرات کا دن اور سال 2022، شام کا پروگرام، نیا پروگرام، نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان آپ کے اپنے چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم جی۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج کے پروگرام کی پہلی اور سب سے بڑی سیگمنٹ، آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی ملک میں ایک دیہات تھا، اور وہاں کا پرانے وقتوں کی بات ہے نا، تو ایک دیہات کا سرپنچ یعنی پنچایت کرنے والا آدمی بہت عقل مند، سیانا اور انصاف پسند تھا، اور عادل اور صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ عقل اور ذہانت سے بھی مالا مال تھا۔ اس کی انصاف کے، اس کے عدل کے قصے، واقعات کرتے کرتے گاؤں سے نکل کر شہر میں پھیل گئے۔ قرب و جوار میں سارے لوگوں کو پتہ چل گیا اس کی انصاف پسندی کا، دور دور سے فیصلے اس کے پاس آنے لگ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بات چلتے چلتے پہنچ جاتی ہے ملک کے بادشاہ کے کان تک کہ جی ایسا ایک بندہ ہے، یہ کوالٹیز اس میں ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ایسے شخص کو تو شاہی دربار میں ہونا چاہیے، وہ تو یہاں بیٹھ کے مقدمات کے فیصلے کیا کرے بطور جج، تو یہ بہت ہی اچھا اور بہتر ہوگا۔ خیر، بادشاہ سلامت نے اسے بلاوا بھیج دیا، وہ آیا، وہ بندہ آ گیا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہوا دربار میں۔ بادشاہ سلامت نے اس کا انٹرویو کیا، لیکن اس کی کئی باتیں بادشاہ سلامت کے سر سے اوپر سے ہی گزر گئی، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن درباریوں، وزیروں، سفیروں نے اس کی بھرپور سفارش کی کہ ملک کے مقدمات، سنگین مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر پورے ملک میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ لو جی، بادشاہ سلامت نے خوشی کے ساتھ خوشی اس کو شاہی جج مقرر کر دیا، اپنی عدالت میں ایک پروانہ جاری کیا کہ آج سے یہ سرکاری جج ہے، اور یہاں دربار کے آفس میں بیٹھ کر یہ سرکاری، یہاں دربار میں آنے والے مقدمات سنے گا اور ان کے فیصلے دیا کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ ایسا یہی تبدیلی آئی کہ اس کی ذہانت، فطانت اور عدل و انصاف، نہ ڈر، بے باک، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا جج، اس کی مشہوری کے ڈنکے پوری ریاست میں تو مچے ہی تھے، ملک میں تو ہے ہی تھے، اب ساتھ والے ملکوں میں بھی اس کی مشہوری ہونا شروع ہو گئی۔ فیصلے کرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت کا پہیہ گھومتا گیا۔ وقت آپ کو پتا ہے یہ پہیہ تو نہیں رکتا۔ کرتے کرتے وہ جو آدمی تھا، جج صاحب جو تھے، وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے جہاں کمزوری اور نکاہت قدرتی چیزیں ہیں۔ اب بادشاہ سلامت نے اسے ایک بلا کر اپنے دربار میں ایک درخواست کی۔ اس نے کہا جج صاحب، آج تک آپ سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی کو چھوڑا یا باندھا گیا ہے، یعنی اس کی اپیل دربار میں بادشاہ کے پاس بھی آئی ہے نا، تو وہ خارج ہی ہوئی ہے، آپ کا فیصلہ بحال رکھا گیا ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ کوئی اپنا جانشین تیار کر کے جائیں، اپنا کوئی نائب مقرر کر کے جائیں
جو آپ کی سیٹ آپ کے بعد سنبھالنے کا اہل ہو۔ جج صاحب نے ان کی بات بادشاہ سلامت کی تسلیم کر لی جی۔ پورے ملک میں پھر کر، ڈھونڈ کر، انٹرویو کر کر کے جج صاحب نے 4 لڑکوں کا انتخاب کیا جو اپنی ذہانت، فطانت اور عقل مندی کے لحاظ سے شعور کی بالائی منزلوں کو چھو رہے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ پورے ملک کے نوجوانوں کی ذہانت کی کریم تھے، نچوڑ تھے۔ جج صاحب نے ان کو اپنے ساتھ عدالت میں بٹھانا شروع کیا اور کچھ سال، کچھ عرصہ انہیں اپنے ساتھ والی کرسیوں پہ دائیں بائیں بٹھاتا تاکہ وہ مقدمات کی کارروائی دیکھیں، سنیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی مجھے جان لیں کیسے ہوتا ہے یہ سب۔ جی، چاروں شاگرد آخر کار کچھ سال گزرنے کے بعد کافی کچھ سیکھ گئے، لیکن بادشاہ کے حکم کے مطابق جج صاحب نے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا، نومینیٹ کرنا تھا اپنی کرسی کے لیے۔ تو ایسا کرنے کے لیے جج صاحب نے کئی دن سوچ بچار کر کے ایک فرضی کہانی گھڑی، اب ایک فرضی کہانی بنائی، اور شام کو جب وہ اپنی آرام گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے چاروں شاگردوں کو بلا لیا اور ان سے کہا، یار میرے پاس ایک مقدمہ آیا ہے، آپ لوگوں مقدمہ غور سے سنو اور باری باری اپنی رائے اور فیصلہ دو۔ شاگردوں نے کہا، جی بات ہی کوئی نہیں، ہم تو روز درجنوں مقدمات کا سنوائی اور فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کون سا عجیب ہوگا، بتائیں آپ۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ہوا یہ کہ کوئی امیر آدمی ہے، شہر کا تجارت پیشہ ہے، اس کے یہاں 5 مہمان آ گئے، اس نے بڑی خاطر مدارت کی، بڑا انواع و اقسام کے کھانے ان کے حضور پیش کیے مہمانوں کے، تاجر نے، میزبان نے، مگر اس نے سوچا کہ اگلے دن کچھ میٹھا ہو جائے، کچھ ان کو میٹھا کھلایا جائے، اور میٹھا کھلانے کے لیے کھیر کا فیصلہ ہوا، کھیر بنانے کا۔ کھیر بنانے کے لیے اس تاجر نے اپنے ملازم کو ایک برتن دیا اور کہا، بازار جا کر اس میں 10 کلو دودھ لے کے آ جاؤ، 10 سیر کہہ لیں، دودھ لے کے آ جاؤ۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ جب وہ ملازم نے دودھ لیا برتن میں اور اپنے سر پر رکھ لیا، واپس گھر کو آ رہا تھا، تاجر کے گھر کی طرف، اپنے مالک کے گھر کی طرف، اوپر سے اڑتے ہوئے ایک چیل آتی ہے، چیل کے پاؤں میں زہریلا سانپ تھا، اور وہ چیل بڑے مزے سے سانپ کو کھا رہی تھی۔ این جب اس برتن کے اوپر آئی وہ چیل، تو سانپ کے منہ سے چند قطرے زہر کے ٹپک گئے، گر گئے، جو سیدھا جا کے اس دودھ میں گرے۔ اب وہ ملازم گھر چلا گیا، جا کے مالک کو کھیر دی، اس نے کھیر تیار کروائی، دودھ آ گیا تھا، اس نے کھیر بنوائی، کھیر بنوا کر اپنے سارے مہمانوں کو پیش کی بڑے ادب کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ۔ وہ سارے کھانے کے بعد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، مر گئے۔ اب تم چاروں میرے شاگردوں نے اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اس واقعے میں، اس سارے وقوعے میں قصوروار کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک شاگرد نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں بتاتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا، بتاؤ۔ اس نے کہا، جی بات یہ ہے کہ یہ اور کسی کا نہیں، اسی ملازم کا سارا قصور ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے
کہ اس کو اتنی تمیز نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ جب سر پہ کوئی دودھ کا یا کھانے پینے والی چیز کا برتن رکھا جاتا ہے تو اس کو کسی چیز سے ڈھانپنا بھی چاہیے، اس کے اوپر کوئی ڈھکن، کوئی کور بھی دینا چاہیے۔ یہ اس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ قصوروار ہے پورے کا پورا۔ جج صاحب نے کہا یس، واقعی اس کے برتن، اس کو ڈھانپنا اس کی ڈیوٹی تھی، مگر یہ اتنا بڑا قصور نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ دوسرے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کس کو قصوروار جانتے ہیں اس مقدمے میں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ تو اتفاقیہ طور پہ سارا کچھ ہوا ہے، کسی نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ہے، یہ تو اسے تو رضائے الہی سمجھ کر کیس کو داخل دفتر کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ جج صاحب نے کہا نہیں، اگر تقدیر پر ہی ساری باتیں چھوڑنی ہیں تو پھر عدالتوں کا، ججوں کا وجود ملک میں ہونا بے معنی سا ہو جاتا ہے، اس لیے تمہارے فیصلے میں بھی وزن نہیں ہے۔ اب تیسرا شاگرد کی باری آئی، اس کو بولا کہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ سارے کا سارا قصور اس تاجر کا ہے، مالک کا ہے، میزبان کا ہے۔ وہ اس لیے کہ اسے کھیر مہمانوں کو پیش کرنے سے پہلے خود چکھ لینی چاہیے تھی۔ یہ قصور اور غلطی اسی کا ہے، سزا کا حقدار وہی مالک اور تاجر ہی ہے، میزبان ہی ہے۔ جج صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو تاجر ہے، میزبان ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کھانے پینے کی جگہ نہ ہو، کہیں باہر گیا ہوا ہو، موقع پہ موجود ہی نہ ہو، تو وہ کیسے چکھتا؟ آپ کی دلیل میں، آپ کے فیصلے میں بھی مجھے وہ وزن نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے، جو کچھ میں اپنے شاگردوں کے فیصلوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب چوتھے اور آخری شاگرد کی باری آ گئی، جس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا۔ جج صاحب نے کہا ہاں بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، سٹینڈ اپ اور اپنا اوپینین دو، ڈیسیژن دو۔ سوری، شاگرد کھڑا ہوا، ادب سے سلام کیا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا، استاد محترمی، بات یہ ہے کہ یہ جو سارا مقدمہ ہے جو آپ کے حضور یا آپ کے یہاں کسی نے پیش کیا ہے، یہ بتا دیں کہ اس سارے مقدمے کے وقوع کو رپورٹ کرنے والا کون ہے؟ مطلب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا کس نے ہے؟ وہ موقع کا چشمدید گواہ کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ یہ کیوں پوچھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ کس نے دیکھا کہ ملازم جو تھا وہ سر پہ ہی دودھ رکھ کے لا رہا تھا، اور پھر یہ کس نے دیکھا کہ اوپر ایک چیل بھی ہے، اس کے پنجے میں زہریلا سانپ بھی ہے، اس کے منہ سے، سانپ کے منہ سے زہر بھی گرا ہے۔ یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ وقوع کس نے دیکھا ہے؟ اگر تو یہ واقعہ دیکھا ہے اس ملازم نے اور اس نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے سارا کام ہوا ہے، تو پھر وہ ملازم قصوروار ہے۔ اور اگر مالک نے یہ ساری، یعنی تاجر نے، میزبان نے یہ ساری بات سنائی ہے کہ سارا واقعہ اس کے سامنے ہوا ہے،
تو پھر سزا کا حقدار وہ مالک، تاجر اور میزبان ہے. اور اگر اس نے بھی نہیں سنائی تیسری اور آخری شکل مقدمے کی، مطلب موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے، دیکھا کسی نے نہیں، ہوا کیسے، کب ہوا، کیوں ہوا، کسی کو ککھ نہیں پتا، ساری باتیں اگر فرضی ہیں تو پھر اس مقدمے کا اصل قصوروار یہ کہانی گڑھنے والا ہے. پھانسی پہ اسے چڑھایا جائے جس نے یہ کہانی گھڑ کر سنائی، جس کا سر پیر کوئی وجود بنتا ہی نہیں ہے. لو جی، یہ تھا اس کا جواب جو جج صاحب کو بہت بھایا، اور انہوں نے اپنے اسی سب سے چھوٹے چوتھے نمبر والے اسی لڑکے کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی سفارش کر دی. جی، یہ تھی جناب علی آج کی کہانی. اور آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ، مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال. مگر خیر، پچھلے پروگرام کا سوال تھا کہ پاکستان میں بہنے والے کل 24 خوبصورت دریاؤں میں سے لمبائی کے لحاظ سے کون سا دریا لمبا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ لمبائی ہے اس کی. جی، بڑا آسان سا سوال تھا. وہ ہے جی دریائے سندھ، اس کی لمبائی سب سے زیادہ ہے. تمام 24 دریاؤں میں سے دریائے سندھ 1 نمبر پہ آتا ہے لمبائی کے لحاظ سے. اور آگے چل کر آج کے پروگرام کا مزیدار اور آخری سیگمنٹ، آج کا شعر. لیکن شعر سنانے سے پہلے یہ تو آپ نے یاد ہی نہیں کرایا کہ آج کا سوال نہیں پوچھا. جی، آج کا سوال نہیں. لگتا ہے آپ کو سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں ہے. خیر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا دریائے سندھ ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس دریا کی لمبائی کتنے کلومیٹر ہے. اگلے پروگرام میں کل، یعنی کل میں اس کا جواب میں تو بتاؤں گا ہی، اگر کسی کو پتا ہے تو وہ لکھ دے کمنٹس میں. اب سناتا ہوں آپ کے آج کے پروگرام کا بڑا خوبصورت اور آخری چھوٹا سا سیگمنٹ جلدی سے. وہ ہے آج کا شعر. جی، آج کا شعر کچھ اس حوالے سے ہے کہ بچپن سے نکل کر ہر بندہ نوجوانی کی عمر میں جاتا ہے تو چہرے کے اوپر ایک بال سے پڑتے ہیں، یہ ماتھے پہ، پیشانی پہ. تو شاعر نے، لکھنے والوں نے کیا خوبصورتی سے اس کی تشریح کی ہے اپنے شعر میں، ملاحظہ فرمائیں. شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گئے، سنجیدگی کی گہری لکیروں میں ڈھل گیا وہ معصومیت کا نور جو پیشانیوں میں تھا. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ پاک آپ سب کو راضی رکھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.